پریز دا لارڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ شامل ایک گفتگو ہیں خدا کے عظیم خادم، خدا کے ممسو، بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں اور وہ عرصہ دراز سے خدا کی خدمت میں مشغول ہے، مبشرانہ اور پاسٹرل خدمت میں، مشنری خدمت میں، اور بہت ساری کتابوں کے جو ہے وہ مترجم بھی ہیں اور لکھی بھی ہیں۔ آپ اس شخصیت کو دیکھ کر یقیناً جو ہے انسپائر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاسٹر ریاض ثابت کو۔ ویلکم سر، ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھائی صاحب، خدا کے فضل کے حوالے سے بہت کچھ بتایا جاتا ہے اور ایسی منسٹریز موجود ہیں جو کہ خدا کے فضل کو بیان کرتی ہیں، اور یقیناً خدا کا فضل جو ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، بہت سارا کچھ اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ لیکن خدا کا غضب بھی جو ہے اس کو بھی ہم درگزر نہیں کر سکتے، اس کو ہم بھی ڈسکس کیے بغیر نہیں ہمارا جو ایمان جو ہے وہ پورا ہوتا۔ آج ہم جب ڈسکس کرنے کو ہیں خدا کے غضب الہی کو، تو خدا کا غضب اصل میں ہے کیا، wrath of God ہے کیا، اور کن کے لیے ہے؟ تھینک یو ویری مچ آپ کے سوال کے لیے۔ غضب الہی یا wrath of God جو ہے یہ خدا کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ ایک ایٹریبیوٹ جہاں خدا عادل منصف ہے یا خدا لو ہے، خدا گریس یا فضل سے بھرا ہوا ہے، وہاں وہ غضب بھی کرتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کے ناموں میں قہار و جبار نہیں کہتے، لیکن قہر کرنا اور کیا کہنا چاہیے غضب کرنا یہ بھی اس کے وصف میں ہے، اور وہ اس کی چند گراؤنڈز ہیں جن کے تحت وہ غضب بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یسوع مسیح کو برہ بنا کے بھیج دیا تاکہ اس کا فضل پہلے آئے، اور جو لوگ اس کے فضل کو قبول کر کے یسوع کو قبول کر لیں وہ زندگی پائیں، اور جو رد کریں ان پہ خدا کا غضب ہوگا۔ اب غضب جو ہے اس کے لیے جو ہیبرو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے خدا کا آتشی غصہ، دا برننگ اینگر آف گاڈ۔ یعنی آپ کہتے ہیں جی جس کو ایکسٹریم اینگر، اور کوئی شخص جب ایکسٹریم اینگر کی بات کر رہا ہوں نا تو یہ تو انتہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نئی گاڑی لے کر آئے ہیں اور ابھی ان ٹچ ہے، آپ نے شاید اس کو بھی خود چلایا بھی نہیں ہے، اور کوئی آ کر اس کو یکسر تباہ و برباد کر دے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ غضب۔ اور یہ ایک آخری ہے مطلب خدا کا، مطلب وہ جو خوشی سے وہ نہیں کرتا۔ اور گریک میں جو ورڈ آیا ہے غضب کے لیے، wrath of God کے لیے، وہ ہے ججمنٹ، پنشمنٹ۔ یعنی ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل جو کسی کا نام و نشان ختم کر دے، تباہ و برباد، ڈسٹروائے، ایسی سزا کہ موت مانگنے پہ بھی موت نہ ملے، یعنی سسکیاں بھرتے رہیں اور موت مانگیں اور موت کوسوں دور بھاگے، آوزاری کے باوجود موت کوسوں دور ہو۔ یہ ہے مطلب جو میں نے گریک جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کے معنی میں بتایا ہے۔ اب غضب الہی خدا کا، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک وصف ہے، ایٹریبیوٹ ہے، اور خدا کے جو اوصاف ہیں ان میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے نرمی، کیونکہ زیادہ لوگ خدا کی نرمی، اس کا جو فضل ہے، اس کا پیار ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کی تسلی ہے، اس کی تشفی، اس کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے، خدا کے کلام میں بھائی صاحب لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قہار ہے اور اس کا غضب ہی ہے، وہ اس کی شفقت بھی بڑی کمال ہے۔ ایک آیت ہے میرے پاس، رومیو 11واں باب اس کی 22ویں آیت، اس میں ہمیں دونوں وصف اکٹھے ملتے ہیں۔ لکھا ہے پس خدا کی مہربانی اور سختی، اب مہربانی فضل ہے، سختی اس کا غضب ہے، پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے، یعنی جنہوں نے فضل کو رد کر دیا، نجات پانے کے بعد برگشتہ ہو گئے، یا جنہوں نے ابھی تک رد ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی خدا ان کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، سختی ان پر۔ اور آگے لکھا ہے اور خدا کی مہربانی تجھ پر، لیکن شرط ہے بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے۔ یعنی آپ نے نجات پائی شاید 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، میں نے کوئی 50 سال پہلے پائی، تو اگر میں اس وقت جو مجھ پہ شفقت ہوں اس پر قائم ہوں اور قائم رہوں تو مجھ پہ مہربانی ہے، ورنہ سختی۔
لکھا یہاں سخت لفظ ہیں، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ تو بھی سے مراد ہے کہ انہوں نے تو کاٹے جانا ہے ہی، ان پہ تو غضب آنا ہی ہے، لیکن ایمانداروں پہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ گر گئے۔ تو غضب الہی ایک سزا ہے جو ناراستوں کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے مسیحی جو ہیں اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ خدا دا غضب ہی ہے جی، ایک خاص کر مسیحیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک یہ جملہ جو ہے وہ کیا کہ یہ ناراستوں کے لیے ہے۔ جی جی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راست باز نہیں ہیں، جو خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اگر خدا کے لوگوں کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ غضب الہی نہیں ہے، وہ دیٹ از اندر تھنگ۔ تھوڑا سا اسے بھی ایکسپلین کیجیے گا۔ خدا کے لوگوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹریبولیشنز وہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے، دکھ مسائب مسیح کے لیے دکھ سہنا، کیونکہ پطرس پالوس کہتا ہے تموتھیوس سے میری طرح دکھ اٹھا، یعنی آگے بڑھنے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ نہ تو ٹریبولیشن ہے نہ ہی وہ خدا کا غضب ہے، وہ تو ہماری ترقی کے لیے ہے، اور ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں، ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہیں۔ اور غضب الہی سزا تو ہے خدا کی طرف سے، بٹ گاڈ از ناٹ انفیئر۔ اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ناجائز کرتا ہے، پہلے وہ خبردار کرتا ہے، وارن کرتا ہے، اور پہلے آگاہی آتی ہے، فضل آتا ہے، اس کے بعد اگر ہم آگاہی پہ قائم رہیں اور آگاہی کو قبول کر لیں تو فضل ہے، ورنہ دوسرا لفظ تو ہم نے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ ببلیکل پرسپیکٹیو ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں ساری چیزیں۔ اگر میں ایک غیر مسیحی کا پرسپیکٹیو دیکھوں تو وہ خدا کو جو ہے وہ انجسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے وہ انجسٹ خدا ہے، وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا، وہ دنیا کو کیوں سزا دینا چاہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں محبت ہوں۔ تو اس طرح کے سوالات ہیں، اس کا کیا ہم ریزن دے سکتے ہیں بائبل کے اندر سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا پہلے وارن کرتا ہے، جی جی، تو وارننگ تو دنیا کے پاس ہے، یسوع مسیح کو اس نے دیا، اس نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور پھر لکھا ہوا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہلاکت میں جانے کا فیصلہ انسان کا اپنا ہے، اگر یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ نہیں جائے گا، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ ہلاکت میں جائے گا۔ پھر بھی جو دنیا ہے کیوں اس طرح سے خدا کو انجسٹ کہتی ہے اور اپنے کاموں میں ہر طرح سے جو ہے وہ سٹبن ہے اور خدا کو جو ہے وہ موضع الزام ٹھہراتی ہے؟ اصل میں انہوں نے خدا کو جانا نہیں ہے۔ دے نو اباؤٹ گاڈ بٹ دے ڈونٹ نو گاڈ۔ جب تک وہ خدا کو جان نہ جائیں تب تک وہ یہ الزام لگاتے ہی رہیں گے کہ گاڈ از انفیئر، وہ جسٹ نہیں ہے، وہ عادل نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خدا کو جان جائیں گے تو وہ اس کے جو محبت کا وصف ہے اس کو اپنے اندر لے کر اسے قبول کر لیں گے، اور جب تک نہیں جانیں گے وہ الزام لگاتے ہی رہیں گے۔ میرے سامنے ایک مثال ہے پسب، اور وہ ہے طوفان نوح کی مثال، اور میں نئے نامے سے ایک مثال اس کی لیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ خدا نے پہلے وارن کیا ہو اس زمانے کے لوگوں کو، نوح کے زمانے کے لوگوں کو۔ لیکن میرے پاس ایک آیت ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک کہیں بھی یہ آیت مجھے نہیں ملی کہ خدا نے پہلے وارن کیا ہو کہ طوفان بھیج دوں گا۔ تو خدا نے میری رہنمائی کی، دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی 5ویں آیت، اور لکھا ہے نہ پہلی دنیا کو چھوڑا، یہ میں بات کر رہا ہوں نوح کے زمانے کی، بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کرنے والے نوح کو اس کے خاندان کے بچا لیا۔ یعنی یہاں لکھا ہے کہ اس نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ پہلی شرط یہ تھی، لکھا ہے کہ اس نے منادی کی، طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے کو بچا لیا۔ تو وہ راست بازی کی منادی کرتا رہا ہے، اگرچہ ہمیں ایسی آیت نہیں ملتی کہ باز آ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، باز آؤ اپنی ہٹ درمی سے ورنہ جو ہے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں واضح ملتا ہے کہ نوح منادی کرتا رہا۔ وہاں پہ اگر آپ ببلیکل
ہسٹری دیکھیں تالمود اور دوسری بکس جو موجود ہیں تو اس میں تو باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ نوح نے منادی کی. ہاں جی اور اس سے پہلے میتوسلا نے منادی کی. بالکل. اس سے پہلے ہنوک جو تھا وہ راست باز انسان تھا, اور ہنوک کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا اسے جانتی تھی کہ وہ راست باز ہے اور خدا کا روح اس کے اوپر ہے. اور پھر میتوسلا اس کا بیٹا جو اس نے بھی بڑی منادی کی اور راست بازی کو پورا کرتا رہا, اور نوح بھی اسی طرح سے کرتا رہا. اب یہ تو انجسٹ ہے کہ دنیا کے جی نہیں وہ اس نے منادی نہیں کی, بلکہ اس وقت تو دنیا بھی تھوڑی سی تھی, کوئی بہت بڑا اس طرح سے پاپولیشن نہیں تھی, کوئی 7 بلین کے قریب تو لوگ نہیں تھے, شاید کچھ ملین لوگ ہوں یا ملین بھی زیادہ ہے پوری زمین پر اگر ملین بھی ہوں تو اتنی زیادہ نہیں تھی آبادی. اور دور دور سے لوگ جو ہیں وہ ہنوک سے ملنے آتے تھے, میتوسلا سے. نوح کے بارے میں پتہ تھا ان کو. اور جب وہ کشتی کیا بنا رہا ہوگا تو یہ کیا ایک ان لاجیکل سی نہیں ہوگی کہ لوگ پوچھتے ہوں یہ کشتی کیوں تو بنا رہا ہے, وہ تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں جی لیکن وہ منادی کرتا تھا کہ یہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی بے دینی سے باز آؤ, کیونکہ لکھا ہے کہ نوح کے زمانے کے لوگوں نے اپنے تمام طریقے جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں طرز زندگی, دا لائف سٹائل جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. یعنی جیسے ہومو سیکسولیٹی ہے یہ بہت عام ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ہر شخص نے زمین پر اپنے رہنے کا طریقہ خدا کے کلام کے اگینسٹ کر لیا تھا, اور یہی بات نوح نبی انہیں سکھاتا ہوگا کہ اس سے باز آ جاؤ. اور جب نہیں آئے تو پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی, زمین ہو گئی, اور وہ ظلم سے بھری تھی, اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے, کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. تو اس کا حل یہی تھا. جب مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر میں ایک چیز بناتا ہوں اور وہ میرے ہاتھ سے بننے کے بعد وہ بگڑ جاتی ہے تو مجھے اس پہ تیش آتا ہے کہ میں نے اس پہ کتنی محنت کی, اور خدا ملول ہوا. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کو اپنے آپ پر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اس انسان کو اپنے لیے خلق کیا, مجھ سے رفاقت رکھے لیکن یہ مجھ سے دور ہو گیا. اب ایک ہی حل ہے, غضب الہی, رات. اور پرانے عہد میں ہمیں رات ملتا ہے, ریت ملتا ہے, اس کا غضب ملتا ہے کہ اس نے ان تمام زمانے کے لوگوں کو برباد کر دیا. جی ہاں, تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو. ایسا ایک اور بھی ریزن ہے, وہ ہے ہائیبرڈ جنریشن. ہاں جی, ہائیبرڈ بھی وہاں پر موجود تھے, بالکل, جو کہ جنہیں جبار کہا جاتا ہے, جو کہ بہت مطلب کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دیور مکس اور ہائیبرڈ جنریشن ہے. ہاں جی, خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور چیز سے ملاب کر کے اپنے لیے کچھ پیدا کرے. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ خدا نے دس واز ون آف دا ریزنز. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے آپس میں, اور دوسرا یہ جو مخلوط شادیاں ہیں جو اور مخلوق کے ساتھ, تو جس سے کہ مطلب جوار اور دوسرے پیدا ہوئے, یہ بھی ایک وجہ تھی. اور یہ تو بڑھتے ہی جانا تھا اگر اس کو سٹاپ نہ لگایا جاتا. اور انسان کی آبادی ختم ہونی تھی, ہائیبرڈ نے اوور کم کر جانا تھا. جی جی, اسی کو روکنے کے لیے خداوند نے ختم کیا, کیونکہ خداوند نے انسان کو یہ دنیا جو ہے, یہ زمین جو ہے وہ بخشی ہے کہ یہاں پر وہ بسے اور یہاں اسے معمور و محکوم کرے. جی بس اب نہ صرف نوح کے زمانے میں, پھر لوط کے زمانے میں دیکھ لیں. اب سدوم اور عمورہ 2 شہروں کو بالکل خاکستر کر دینا, جسے کہتے ہیں جی جلا کے راکھ کر دینا, یہ بھی نظر بظاہر تو یہی آتا ہے یار خدا بے رحم ہے, انجسٹ ہے, چلو کوئی وارننگ دے دیتا. ہو گیا کہ کچھ گیز اینڈ لیسبینز آنے ہوتے تو چلے چھوڑ دیتا, معاف کر دیتا. بائبل میں کئی باتوں کو کئی لوگ اپنی دلیل سے کہتے کاش کہ خدا ایسے کر دیتا. بھائی ہم کون ہے خدا کو مشورہ دینے والے. سدوم اور عمورہ پر غضب الہی تھا, دیٹ واز wrath of God. اور وجہ ان کی کیا تھی؟ بے دینی اور ناپاک چال چلن. اور ان میں بھی یہ ہوموسیکشولیٹی بہت زیادہ پھیل چکی تھی, اور خصوصاً مردوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ. اور دوسرے پطرس کے دوسرے باب کی 6-7ویں آیت میں لکھا ہے, اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی. یہاں لفظ جو ہے سزا دی, that was punishment, this was judgment, this was the wrath of God. اور آگے لکھا ہے, اور انہیں ہلاکت کی سزا دی, اور آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے بے دینی جو بے دین ہے ان کے لیے جائے عبرت بنا دیا. ابھی بس اب میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم ان مثالوں کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہم نے دیکھی ہیں، مثال کے طور پر طوفان نوح اور سدوم و عمورہ کی مثال، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا ہے، کاش کہ ہم ان سے سیکھیں۔ اور آگے لکھا ہے، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کو ناپاک چال کر ان کے بے دینی کی وجہ سے وہ دک کرتے تھے، خدا نے اسے رہائی بخشی۔ غضب الہی کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے واقعات جو ہیں یہ اصول فطرت کی عکاسی بھی کرتے۔ بس اب ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور نئے میں بھی ہے، لیکن مجھے یہاں ایک بات یاد آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا ایک اصول ہے، اصول فطرت ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اور امثال میں لکھا ہے جو بدیب ہوتا ہے، یہ 22 باب کی 8ویں آیت میں، جو بدیب ہوتا ہے مصیبت کاٹے گا۔ تو پھر مصیبت تو کاٹیں گے لازمی، کیونکہ بدیب وہی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ اس میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ اسکول میں اس زمانے میں جب بچوں کو پٹائی کی جاتی تھی، ٹیچر مار مار کے اسٹک توڑ دیتا تھا، اس کی اسٹک ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کا مطلب کہ اب میں نے اتنی سزا دے دی ہے کہ میری وہ سوٹی ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی، اس کا مطلب انتہا سزا کی، اور وہ اس لیے کیونکہ بدیب ہوئی گئی ہے۔ بالکل۔ تو ایز یو سو سوشل یو ریپ۔ آپ مثال دے رہے ہیں لوط کی اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ خدا کی شفقت اس میں بھی موجود تھی، جی جی اور خدا نے ابراہیم کی دعا کو سنا، بالکل، اور ابراہیم کی پٹیشنز جو بار بار وہ خدا کی حضوری میں لے کر آ رہا تھا، اس کو کنسیڈر کیا کہ ٹھیک ہے اگر اتنے بھی ہو تو میں معاف کروں گا۔ یہ تو بالکل فلو چل رہا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ شفایت مانتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو لیکن دیکھیں خدا تو ہلاکت کا خدا نہیں ہے، خدا نے انسان کو اس زمین پر معمور و موقوف کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا، اور خدا نے آدم اور حوا کو یہ برکت دی کہ جاؤ اس زمین کو معمور کرو، اور زمین بنائی ہی انسان کے لیے گی۔ خدا کیوں ہلاک کرے گا؟ ہلاکت تو انسان نے خود اپنے لیے خود سے چوز کی ہے۔ جس دن اس نے پھل کھایا وہ مرا، یہ خداوند نے کہا تھا کہ جس دن تو اسے کھائے گا تو مرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے غیر قوموں کا، کہ وہ بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ جو چیزیں خدا غصے میں کرتا ہے، اپنے غضب میں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ انجسٹ ہے، جبکہ خدا جو فضل میں کر رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آسان ہے، وہ آسان ہے، کیونکہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں، یعنی جنہوں پنجابی کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، جسٹ ایکسیپٹ جیزس کرائسٹ ایز یور سیویئر، قبول کرو اور نجات پاؤ۔ وہ آسان ہے اور وہ کرتے نہیں، اور جو مشکل کام ہے یعنی خدا ان کو رد کرتے ہیں، اور سزا بھی پتہ ہے، اور بعضوں کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کی سزا بھی ہے، پر ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ امثال کی کتاب کے 29ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کر دیا جائے گا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ ہمیں آیت جو ہے دور حاضرہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فٹ بیٹھتی ہے، کہ جو اب بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ جیسی ٹی وی پہ اور دوسرے بھی مسیح چینلز ہیں، مطلب 24 گھنٹے آپ پریچنگ کر رہے ہیں، لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیں، نجات پا لیں، وہ سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جی وہی ٹونڈ کے مونڈ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو جان بوجھ کے۔ تو پھر لکھا ہے کہ ناگہاں برباد کر دیے جائیں گے۔ شفقت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور رحمت کو اپنے اوپر خود لے لیتے ہیں، خدا کے غضب کو۔ ویسے بہت سارے یہاں پر ایک ایڈ چیز کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ تو اب عادی مجرم ہو گئے۔ مسیحوں کی بات کروں گا مجھے چترال کے پاس کافرستان ہے، ادھر جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر بہت سارے مشنریوں نے کام کیا، بہت سارے لوگوں نے جا کر ان کو انجیل سنائی، اور بہت سارے حقیقی طور پر یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، لیکن زیادہ تر آبادی ان کی ہے جو کہ ہیبیچول کرسچن ہے۔ وہ جب مسلم پریچرز جاتے ہیں تو وہ مسلم ہو جاتے ہیں، جب کرسچن پریچرز جاتے ہیں تو وہ کرسچن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے مذہب کو بالکل نہیں چھوڑتے، لیکن وہ فور دا ٹائم بینگ کرسچن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے مطلب ہوتا ہے، ان کے لیے ایڈ آتی ہے، ان کے لیے راشن آتا ہے، ان کے لیے امداد آتی ہے، تو وہ مسیح بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ مسلم رفائی ادارے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ مسلمان بن جاتے ہیں، اور لیکن وہ اپنے مذہب کو بالکل نہیں چھوڑتے۔ آج مسیحوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو منادی کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک ڈھیٹ
جو روح ہے وہ ان کے اندر موجود ہے، اور ابھی تک خدا کے غضب کو جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے خدا کا غضب ان پہ، جیسے آپ نے مثال 9 باب اس کی 29 باب اس کی پہلی آیت کہ بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہیں پھرتا تو پھر خدا کا غضب تو اس کے لیے ہے ہی۔ تو بس اب بات یہ ہے کہ اگرچہ ہماری گفتگو جب سے شروع ہوئی ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کا غضب ہماری اپنی وجہ سے ہے، ہماری ناراستی کی وجہ سے ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور وہ سن کے خدا یسوع مسیح کی آمد بھی قریب ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ تو اس کے لیے میں ایک آیت میرے سامنے ہے، اور یہ خوبصورت آیت ہے جس میں میرا خیال ہے کہ خدا کے غضب کو بیان کرنے کے لیے جو بہترین آیت ہے وہ رومیو پہلے باب کی 18ویں آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی کی وجہ سے آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ناراستی کی وجہ سے اور بے دینی کی وجہ سے آسمان سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، جو کن لوگوں پہ؟ جو حق کو ناراستی سے چھپائے رکھتے ہیں، جو حق کو ناراستی سے دبا دیتے ہیں، ان پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ خدا کا کلام سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، لیکن جو سچائی ان کے اندر آئی، ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے ان کو سوچا، وہ اس کو دبا دیتے ہیں، اور ابلیس کی باتیں جو ہیں، ناراستی کی باتیں، ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غضب کے نیچے ہیں۔ ابھی انہیں محسوس نہیں ہوتا، ابھی وہ سوچتے ہیں کہ جی کوئی گل نہیں، خداوند محبت بڑا خدا ہے، اور کئی تو سانوں انج بھی کہندے نے او بھائی جی تسی لنگ جاؤ اسی تانوں ویکھ کے لنگ جاؤں گے، یعنی اتنا آسان سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں اسی جی تہاڈا پلہ پھڑ کے چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے، وہ یہ اس کو بڑا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ خداوند کو قبول کریں، نجات پائیں۔ یسوع مسیح کا لہو اسی لیے بہایا گیا، لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نجات پاتے ہیں، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، سر کے بالوں کو نوچا گیا، اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے، اور یہاں تک کہ ہی واز کراشڈ۔ اس سے بڑا لفظ تو مجھے اور کوئی نہیں ملتا۔ کرش کا مطلب ہے پیس ڈالا، جیسے گندم کو آٹا بنانے کے لیے پیس ڈالا جاتا ہے۔ یہ سایہ لکھتا ہے ہی واز کراشڈ، کچلا گیا۔ اس محبت کو دیکھیں خداوند کی، اور فضل کو دیکھیں۔ غضب سے بچنا ہے تو فضل کو دیکھیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی خدا کے غضب کا ذکر ہے، خدا کا قہر، wrath of God، اور باقاعدہ طور پر ہر شخص جس نے یسوع مسیح کو رد کیا، یسوع مسیح کی تعلیم کو رد کیا، اور جو کہ نافرمان ہے، ہلاکت کا فرزند ہے، اور خدا کے غضب کے نیچے ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب ہمیں خاص طور پر دی گئی کلیسیا کو، تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کن سے معلول ہے، کن سے وہ ناراض ہے، اور خدا کا غضب کن کے لیے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ خدا کا غضب جو ہے وہ اس دنیا پر کس طرح سے جو ہے آتا ہے، خدا کی ججمنٹ کب شروع ہوگی، کیونکہ ابھی فضل کا دور جاری ہے۔ سب یہ بات 100% واضح ہے کہ جو عدالت ہے یا پنشمنٹ ہے یا ریت یا غضب الہی ہے، یہ ان پر نہیں آئے گا جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، بالکل، یا کلیسیا پر نہیں آئے گا۔ اور ایک آیت ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں بریک سے پہلے کوٹ کی تھی میں نے، جس میں یہ تھا کہ جو لوگ برگشتہ ہو گئے، خداوند کو قبول کر لیا، نجات پا لی اور اپنی نجات کو ترک کر دیا، ان پر یہ غضب آئے گا۔ لیکن جو کلیسیا ہے اور جو قائم ہے اور جان دینے تک وفادار ہے، وہ اس غضب سے بچی رہے گی۔ اور مکاشفہ میں جو غضب کا ذکر ہے، خدا کے غضب کا، وہاں جو پہلے باب میں مکاشفہ میں یہ واضح بات کی گئی ہے کہ یہ پیغام آنے والے زمانے کے لیے ہے، اور دوسرے اور تیسرے باب میں ہمیں کلیسیائیں نظر آتی ہیں، اور کلیسیا 7 کلیسیائیں جو ہیں، 7 کا عدد کاملیت کا ہے، اور یہ 7 کلیسیاؤں سے مراد ہے دنیا بھر کی تمام کلیسیائیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی کلیسیا، عالمگیر کلیسیا۔ تو کلیسیا جو ہے وہ اس غضب سے نہیں گزرے گی۔ اس کی وجہ کہ جب ہم ابھی ان دنوں میں مسیحی لوگ جو ابھی مصیبت اٹھا رہے ہیں، نجات پانے کے بعد ٹریبولیشن میں سے تو نہیں لیکن پرسیکیوشن میں سے گزر رہے ہیں،
اب جو مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ خدا ہمیں اس بڑی مصیبت میں ڈالے، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے بچوں کو مصیبت میں یا عذاب میں یا قہر میں غضب میں نہیں جانے دیتا، ورنہ ہماری نجات پانے کا کیا فائدہ؟ نجات پائی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو جو ایمان لائے وہ نجات پائے، زندگی پائے، اور جو نہ لائے ان کے اوپر خدا کا غضب ہے، وہ ہلاک ہوں گے۔ تو جو مکاشفہ میں غضب الہی ہے، میں بات کر رہا تھا دوسرے تیسرے باب میں ہمیں کلیسیا نظر آتی ہے، لیکن چوتھے باب سے لے کر 21ویں باب تک ہمیں کلیسیا کا لفظ نہیں ملتا۔ ویئر از دا چرچ؟ ریپچر ہو گیا، جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی گئی تو جو علماء کا خیال ہے کہ ایک خاص مدت تک کلیسیا آسمان پہ رہے گی، 7 سال کہا جاتا ہے، اور یہ 7 سال کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹریبولیشن اینڈ گریٹ ٹریبولیشن۔ اب کلیسیا آسمان پہ ہے اور زمین اس وقت رہنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ لکھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ زمین پر آنے والی آفتوں کی راہ دیکھتے دیکھتے ان کی جان میں جان نہ رہے گی، وہ مصیبت آئے نہ آئے، صرف راہ دیکھتے دیکھتے ہی وہ مصیبت کے اندر پھنسے ہوں گے۔ تو جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پہ جا چکی ہوگی، اور جب کلیسیا چلی گئی، خداوند یسوع مسیح پہلے ہی خدا کے دائیں ہاتھ ہے، روح القدس جو کلیسیا کو دیا گیا ہے وہ بھی آسمان پہ چلا جائے گا، اور زمین پہ وہی حال ہوگا جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا ہوگا۔ تو کلیسیا آسمان پہ ہے۔ اب کلیسیا آسمان پہ ہے اور وہ کلیسیا ہمیں چوتھے باب سے آگے نظر نہیں آتی، جب اور بلکہ 7ویں باب میں نظر آتا ہے کہ کلیسیا جب آسمان پہ ہے تو ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر اہل لغت، اہل زبان میں سے ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ آسمان پر کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے برے کی ستائش کر رہی ہے، وہ خوشی منا رہے ہیں، وہاں اوارڈ سرمنی ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو انعام مل رہے ہیں کلیسیا کو۔ نیچے زمین پر مصیبت کا دور ہوگا، ٹریبولیشن کا دور ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح ایک برہ بن کر جو آیا، اس کا فضل کا دور ہے کلیسیا پہ، لیکن جب کلیسیا چلی گئی تو پھر ببر کا دور ہوگا۔ کرائسٹ از دا لیمب اینڈ کرائسٹ از آلسو دا لائن، اس لیمب اینڈ لائن، اور پھر اس کے ببر، یہودا کے ببر کی حیثیت سے جب وہ آئے گا تو اس دنیا پہ عذاب ہوگا، مصیبت ہوگی۔ اور ببر جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ببر ہونا، لائن ہونا، یہ اس کے غضب، اس کے انتقام، اس کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب کلیسیا آسمان پہ ہوگی، میں کلیسیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ڈریں اس آنے والے غضب سے، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن ساتھ میں مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برگشتہ ہو گئے، اگرچہ برگشتہ ہونے کے بعد بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کھلے دروازے کو بھی رد کیا اور اچانک سے جب آپ گمان بھی نہیں کریں گے خداوند یسوع مسیح آ جائے گا اور کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، تو آپ نیچے رہ سکتے ہیں۔ اور نیچے رہنا تو پھر یہی ہے کہ موت کو دعوت دینا، ایک موت تو آنی ہی آنی ہے جسے ہم دوسری موت کہتے ہیں۔ دوسری موت سے پہلے بھی آپ موت میں ہوں گے، غضب الہی کے میں ہوں گے۔ بس اب یہ جو 7 مہرے ہیں، میں پیچھے جاتا ہوں 5ویں باب میں مکاشفہ میں، یوحنا خداوند کا بندہ جو ہے اس کو کہا گیا ذرا اوپر آ جا، اور وہ روح میں اوپر چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس تخت کے گرد اور 24 تخت ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ خدا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے جو تخت پہ ہے، تو لکھا کہ جو تخت پہ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ بائی دا وے دس ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، یہ بائبل نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے، اور یہ غضب کی 7 مہریں ہیں۔ These seals are the seals of wrath of God، انہیں بند کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کتاب تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تمار ہی ہوتے تھے جو چھپے ہوتے تھے، تو یہ تمار ہے جو اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہے وہ کتاب اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فل ہے، لکھی گئی ہے، مکمل ہے، اس میں اور کچھ لکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 7 مہروں کا مطلب ہے کہ اس قدر اس کو سیل بند کر دیا گیا ہے کہ
اور کسی مور کی گنجائش نہیں ہے. اور اندر باہر سے لکھنے کا مطلب ہے کہ اس قدر عذاب، اس قدر مصیبت، اس قدر غضب کہ اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کو برہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ برہ ہی اس کتاب کو لے سکتا تھا. بس اب اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں ذرا دانیل کی کتاب کی طرف چلوں. جی جی شور. دانیل نے یہ سارا پرانے زمانے کا، یہ نئے زمانے، آنے والے زمانے کا، دانیل نے آنے والے زمانے کا سارا منظر دیکھ لیا تھا. جب کلیسیا تو آسمان پہ ہوگی اور زمین پر جو کچھ غضب ہوگا اسے دیکھ لیا تھا. اور یہاں تک دیکھا اور وہ اس کے پریشان ہوا کہ لکھا ہے کہ اس کو غش پڑ گیا اور وہ بیمار ہو گیا. اور پھر اسے کہا گیا کہ ان تمام واقعات کو لکھ کے مہر لگا دے. اور یہ خدا نے یہ مہر لگائی. اچھا اب خدا کے بند کیے وہ کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا. خدا نے مہر لگا کر اس کتاب کو بند کر دیا. جب خدا نے بند کیا، خدا نے لکھا، خدا نے لکھوایا، خدا نے بند کر دیا، تو اسے برہ ہی اس کتاب کو لینے کی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں وردی ظلم، وہ ہی اس کتاب کو لینے اور کھولنے کے قابل ہے، کیونکہ اسی نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں. تو یہ 7 موریں جو ہیں، یہ ہر مور کھلنے کے، مجھے ایک گیت یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہودا کا ببر اور آگے ہے موروں کو کھولنے والا. یہ کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ موروں کو کھولنے والا تو ہم اس کے قادر ہونے کو تو بیان کر سکتے ہیں. لیکن کلیسیا، آپ کو ان موروں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ آسمان پہ ہوں گے اور جب موریں کھلیں گی تو پھر موراں ٹوٹن گیاں، پھر موراں جڑیاں بندے دیاں وہ ٹوٹن گیا. انسان جو ہے اس زمین پہ ہوگا جنہوں نے مسیح کو رد کیا، ان کے اوپر عصا، لوہے کے عصے سے، عصا کے ساتھ ان کے ساتھ عذاب ہوگا. تو مخالف مسیح ہوگا یہاں پہ، اینٹی کرائسٹ ابھی بھی ہے، لیکن وہ صحیح جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ ہوگا. قتل و غارت گری کا دور ہوگا، تلوار اور کال اور وبا اور ہلاکت. اگر آپ کہیں کہ بس وہ تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں قتل ہے، تلوار ہے، کال ہے، لیکن یہ ان کے سامنے کیا کہنا چاہیے 1% بھی نہیں ہے. پھر اجرام فلک، سورج، چاند، ستارے یہ گر پڑیں گے. سورج تاریک، چاند خون سا ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، اور پہاڑ اور ٹاپو جو ہیں اور جو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اب ٹاپو اور پہاڑوں کا جو ہٹنا ہے یہ تو ایسا ہے کہ سمجھے آج تک ایسا زلزلہ یا بھونچال آیا ہی نہیں جو اس وقت آئے گا کہ پہاڑ ٹل جائیں. 2006 میں ایک زلزلہ آیا تھا بڑا خطرناک، ناردرن ایریاز میں کئی نئی جھیلیں بن گئیں اور کئی پہاڑوں اپنی جگہ سے سر گئے، غائب بھی ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ سے کہیں اور سے اور چلیں اور نئے ٹاپو، نئے جزیرے جنم لیں گے. لیکن یہ سب کچھ مصیبت کا دور ہوگا. پھر اچھا بھائی صاحب، آپ نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ایک زلزلے کی. مجھے یاد آ گیا ابھی لیٹسٹ ریسرچ جو ہے، جو آرکیالوجسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے کہ زمین ایک ایکسس کے گرد گھومتی ہے. اگر اس ایکسس سے تھوڑی سی بھی ہل جائے تو پوری دنیا کا حیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اس کی سٹرکچر تبدیل ہو جائے گا. بہت سارے میدان جو ہیں وہ صحرا بن جائیں گے اور بہت سارے نئے ٹاپو نکل آئیں گے، نئے آئلینڈز آ جائیں گے، اور بہت سارے بر اعظم جو ہیں پانی کے نیچے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایکویٹر چینج ہو جائے گا اور زمین کا محور جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور ساری چیزیں. تو خدا تو کسی وقت بھی کسی ٹائم پہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ابھی بھی کر سکتا ہے جی، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، ابھی نہیں کرے گا، وہ ابھی نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے. اگر کشش ثقل جو زمین کی، جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں، سائنٹسٹ اسے گریوٹی کہتے ہیں، گو کہ ببلیکلی اس کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے گریوٹی کا، لیکن کیونکہ سائنس کہتی ہے گریوٹی موجود ہے تو چلے ہم بھی کہہ لیتے ہیں گریوٹی موجود ہے. گریوٹی جو ہے وہ زمین کی کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ اس کا ماس بہت زیادہ ہے. تو اگر وہ ختم ہو جائے تو جو آپ کے جو ارد گرد جو ستارے ہیں، شمسی ہے، نظام شمسی میں موجود چیزیں ہیں، وہ زمین کے اوپر گر سکتی ہیں. بالکل دیٹ از ناٹ امپاسبل. بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن بس ایک بات بتاؤں، جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو فورس آف گریوٹی ان کے لیے زیرو ہو جائے گی.
Praise the Lord. یعنی کلیسیا وہ تو- آسمان پر ہاں جی، ایسے- وہ تو ایک- یعنی ہاں ایک جی۔ اصول ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اصول یہ ہے کہ چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے، یہ فورس آف گریوٹی ہے اور قوت کش ثقل ہے. آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں وہ نیچے گرے گی، لیکن کلیسیا جو ہے وہ نیچے کی بجائے اوپر اڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ کش ثقل فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی اور کلیسیا آسمان پہ ہوگی. اور نیچے جو ہے، ہاں اب اگر وہ محور سے ہٹتی ہے زمین تو پھر تباہی ہی تباہی ہے، نئے ٹاپو نئے سال. اور پھر وہ لکھا ہے نا کہ جی بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا وہ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اور پہاڑ خود بھاگ رہے ہوں گے ہم پر گر پڑو، ہمیں چھپا لو، ہمیں بچا لو، برا کے غضب سے بچا لو. اب برا کا رحم، اس کا ترس ابھی موجود ہے، ابھی اس کے پاس آ جائیں بھائی، ابھی قبول کر لیں، پھر اس وقت تو موقع نہیں ہوگا. اینڈ پاس there will be no second chance. There will be no any second chance for those who have rejected that Jesus Christ now. ابھی موقع ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھی جائے گی، اور میں نے کسی صاحب سے سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی تو بائبلز تو نیچے ہی ہوں گی، چرچ بھی نیچے ہی ہوں گے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا وہ چرچ پہ جائیں گے اور بیٹھیں گے، بائبل پڑھیں گے اور کہیں گے خداوند وہ تو اٹھا لیے گئے، ہماری حفاظت کر. بٹ ان کو کوئی چانس نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا. اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے اوپر خداوند کا روز عظیم کا غضب نازل ہوگا. اچھا بھائی صاحب، یہ بھی ایک تھیولوجی موجود ہے باقاعدہ طور پر کہ کلیسیا کا جنم روح القدس کے نزول کے اوپر تھا. ہاں جی، کلیسیا وجود میں آئی جس دن عید پینتیکوس تھا، اور کلیسیا اٹھائی بھی جائے گی تو روح القدس بھی ساتھ اٹھا لیا جائے گا. اور جب روح القدس ہی نہیں ہے تو آپ کا مددگار ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کے ایمان کا دفاع کر سکے، جو آپ کو بچا سکے. تو پھر تو ول نہیں ہے آپ کی. اسی لیے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ول پاور پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے. جو کھڑے رہ سکیں گے اس ول پاور پہ اور شہید ہو جائیں گے وہ شاید خدا کی دلہن میں شامل ہو جائے. جو نہیں ہو سکیں گے وہ نہیں شامل ہو سکیں گے. شاید نہیں، کیونکہ وہ لوگ یقیناً جن کے لیے فرسٹ چانس ہے، جن میں خاص طور سے جیوز ہیں، جب وہ خوشخبری سنیں گے تو وہ ایک بہت بڑے زبردست مبشر بنیں گے. اور پھر یہ جو 666 اور یہ جو مخالف مسیح ان کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے. اور تب جو شہید ہوں گے ان کے بارے میں جو ہے ہم بائبل میں لکھا ہے کہ وہ شہید ہو کر وہ اور لکھا بھی ہوا ہے کہ ان کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ میعاد پوری ہو. اب وہ شہید ہوں گے. اور لیکن جو ابھی مسیح کو رد کر رہے ہیں، جنہوں نے مسیح کا کلام سنا، ان کے لیے چانس نہیں ہوگا. لیکن ان کے لیے چانس ہے جنہوں نے نہیں سنا.